بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل اصابع يديك ورجليك او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم وضو کرو تو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر لیا کرو۔ وضو کے اندر کچھ فرائض ہیں، 4 فرض ہیں۔ ہاتھوں کا دھونا کوہنیوں سمیت، پھر چہرے کا دھونا، پورا چہرہ جو پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پاؤں کا دھونا اور مسح کرنا۔ باقی کچھ وضو میں سنتیں ہیں، جن میں سے ایک سنت خلال ہے۔ خلال کا مطلب یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ نے دھو لیا اس کے اندر مزید اہتمام کے لیے وہاں گیلا ہاتھ داخل کرنا۔ تو 3 چیزوں کا خلال وضو میں سنت ہے۔ ایک داڑھی کا خلال ہے کہ داڑھی کو دھونے کے بعد اس کے اندر گیلی انگلیاں پھیرنا، جس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سامنے کی طرف سے داڑھی کے اندر ہاتھوں سے خلال کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ نیچے سے سینے کی طرف سے ہاتھ ڈال کے ٹھوڑی کے نیچے سے اس کو گزارا جائے ہاتھ کو۔ تو ایک خلال کا طریقہ یہ ہے۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ داڑھی کے خلال کی سنت یہ بتاتی ہے کہ مسنون داڑھی کی مقدار اتنی ہونی چاہیے کہ اس میں خلال ہو سکے، اور وہ کم سے کم 1 مشت ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سنت پر اس حد تک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں تو ہر مسلمان کے داڑھی کی، مسنون داڑھی کی محبت ہوتی ہے، بس ماحول کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ اللہ اس کو بھی، اس نور کو بھی باہر چمک کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا خلال جو ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کا ہے اور پاؤں کی انگلیوں کا۔ ہاتھ کی انگلیوں کے خلال کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا جائے انگلیاں کھول کر، اور اپنی انگلیوں کے خلال سے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے خلال سے گزار دیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے پنجہ کرتے ہیں اس طریقے سے انسان ایسے کر لے۔ تو یہ بھی ایک خلال کا طریقہ ہے۔ پہلا یہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے، اور داڑھی کا پہلا یہ اور دوسرا طریقہ خلال کا یہ ہے۔ تو دونوں میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اور پاؤں کی انگلیوں کا جو خلال ہے وہ اس کے بارے میں بھی 2 طریقے لکھے ہیں۔ ایک یہ کہ اوپر سے بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں، یعنی بائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کو لیں اور اس کے ذریعے سے دائیں پاؤں سے شروع کریں، دائیں پاؤں کی چھنگلیاں سے شروع کر لیں اور بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ جا کر اس کو ختم کر لیں۔ اوپر سے بھی ہو سکتا ہے، اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ نیچے سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کو ایسے نیچے کی طرف سے یوں ہاتھ ڈال کے یوں کر کے خلال کر لیا جائے، تو یہ اس سے سنت خلال کی ادا ہو جاتی ہے۔ اور وضو کا جو اجر ہے وہ تو وضو تو شاید فرض پورا کرنے سے بھی ہو ہی جائے گا، نماز اس سے درست ہو جائے گی، لیکن جس وضو میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی رعایت ہوگی، اس وضو کا مقام اللہ کی نظر میں کچھ اور ہوگا، اور اس پر جو اجر ہوگا وہ بھی کچھ اور ہوگا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی ہستی ہوئی ہیں ہندوستان کی، بلکہ ہندوستان میں بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی جو رونقیں اور بہاریں ہیں ان میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بہت سارے ہندوؤں کو مسلمان کیا، بہت بڑی ہستی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان سے پاؤں کے خلال کی سنت چھوٹ گئی، رہ گئی، بھول گئے۔
لیکن اللہ کی جانب سے خواب وغیرہ کے ذریعے سے تنبیہ آئی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور ان کی سنت بھی چھوڑتے ہو. یعنی اس حد تک چونکہ بڑے لوگ تھے تو بڑے لوگوں کو جو تنبیہ ہوتی ہے وہ بھی جلدی ہو جایا کرتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ان کی گرفت ہو جایا کرتی ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین. تو یہ پاؤں کے خلال کی سنت، ہاتھوں کے خلال کی سنت اور داڑھی کے خلال کی سنت، اس کا وضو میں خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے. باقی سنتوں کے ساتھ ساتھ مسواک کرنا سنت ہے، دائیں طرف سے شروع کرنا یہ سنت ہے، اور 3 دفعہ مسح کے سوا باقی اعضاء کو 3 دفعہ دھونا یہ سنت ہے. 3 سے زیادہ دھونا یہ اسراف ہے، تو زیادہ بھی نہیں دھونا چاہیے، اور 3 سے کم دھونا یہ بخل اور تقدیر میں آتا ہے کہ سنت میں بھی کمی کی. ہاں کوئی عذر ہے، جلدی ہے یا پانی کی قلت ہے تو اس صورت میں چلو 1 دفعہ پر بھی آدمی اکتفا کر سکتا ہے، لیکن اگر وقت ہو اور پانی بھی ہو تو پھر 3 دفعہ تمام اعضاء کو دھونا یہ بھی سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا. نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا